لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المصدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد. صلوات محمد. قبل اس کے کہ آغاز گفتگو کروں گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے. اس کا ثواب مرحومہ سیدہ حدیث النساء مرحومہ کی روح کو ایصال کر دیں. بنت سید علی نصیر مرحوم. بسم اللہ. صلوات پر محمد والے فضان گرامی. مجلس چہلم ہے برائے سال ثواب. یہ مجلس منعقد ہے ایک مرحومہ کے سلسلے میں اور اسی کے پیش نظر میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیتے ہوئے چند باتیں اور چند پیغامات اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے. البتہ یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں قریب 1.25 گھنٹے سے آپ حضرات مسلسل اس عبادت میں مصروف ہیں. کیا بہتر ہوتا کہ اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا, بریک بھی ہو جاتا اور اول وقت نماز بھی ہو جاتی, پھر سے لوگ فریش ہو کر کے جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی اس فرش مجلس پر حاضر ہوتے اور کچھ گفتگو ہوتی. یہ بہرحال انسانی جسم کے جو تقاضے ہیں اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا دنیا میں اور اس کا خیال کرنا چاہیے. آج کی اس دنیا میں جہاں کچھ صلاحیتیں انسانوں میں بڑھ رہی ہیں تو بہت ساری صلاحیتیں گھٹ بھی رہی ہیں. اور ان صلاحیتوں میں سے اب وہ توانائی انسان کے اندر نہیں ہے
اب وہ قوت نہیں ہے، وہ قوت برداشت نہیں ہے، تو ایک حالت میں کچھ دیر تک بیٹھنا یہ بہرحال دشوار گزار ہوتا ہے، اور اس کا احساس ہے مجھے کہ 1-1.5 گھنٹے سے جو مومنین شروع سے بیٹھے ہوں گے، میں تھوڑا بعد سے آیا، جو لوگ شروع سے بیٹھے ہوں گے وہ اب ہر منٹ اٹھنے کی فکر میں ہوں گے، تو ایسے میں زبردستی کسی کو بٹھا کے کوئی بات سنائی تو جا سکتی ہے، بات پہنچائی نہیں جا سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس میں قطعاً کوئی عیب کی بات نہیں، نہ کسی کے اوپر میرا کوئی کمنٹ ہے۔ یہ مومنین اگر چاہیں تو اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ اگر مجلس کسی وجہ سے تاخیر ہوتے ہوتے اتنا قریب آ گئی ہے تو اس کو تھوڑی دیر پیشانی اور بڑھا کر کے بیچ میں بریک کر دیں۔ جو لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ اولے وقت نماز بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد فوراً پھر ذاکر کا وقت آ جائے اور گفتگو شروع ہو۔ یہ ایک طریقہ نکالا جا سکتا ہے۔ خیر، میں جلدی جو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف آؤں، اور وہ یہ ہے کہ یہ اس دنیا میں بہت سے لوگ اس انداز میں جینا چاہتے ہیں کہ بلکہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے ساری ٹھاٹ باٹ ہوں، ساری آسائشیں ہوں، ساری نعمتیں ہوں، ساری لذتیں ہوں، کہیں کوئی دقت نہ آئے، کہیں کوئی پریشانی نہ آئے، ایک آرام دہ زندگی گزارے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ اللہ نے اس کائنات میں، اس دنیا میں راحت، چین، سکون، آرام یہ رکھا ہی نہیں۔ بہت توجہ کیجیے، اللہ نے، بنانے والے نے اس دنیا میں سکون، اطمینان اسے رکھا ہی نہیں، جبکہ اس دنیا میں جینے والے یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں وہ عیش اور ٹھاٹ کے ساتھ زندگی گزار دیں، جنت کا مزہ لیں۔ نہیں، انسان اس دنیا میں جنت کا مزہ لینے نہیں آیا ہے، جنت کی صلاحیت پیدا کرنے آیا ہے۔ اسے اس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد وہ جنت میں رہنے کا مستحق ہو جائے۔ توجہ کریے، اس دنیا میں ایک مشکل کے بعد تھوڑا سا آرام، اور پھر اس آرام کے بعد پھر دوسری مشکل، اور پھر تھوڑا سا آرام، یہ مسلسل چلتا رہے گا، یہ کہیں پہ ختم نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی مصیبتیں ساری جھیل لی، اب اس کے بعد ساری زندگی آرام میں گزاریں گے، ایسا ممکن نہیں ہے نا۔ ان مع العسر یسرا، یہاں یہ ایک سسٹم چلتا ہے، آسانی کے بعد مشکل، مشکل کے بعد آسانی، یہ لگا رہے گا۔ توجہ کریے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی مشکلات کے بعد خدا ذرا سی راحت شاید اسی لیے دے دیتا ہے کہ پھر آپ آئندہ نئی مشکل کے لیے تیار ہو جائیں، تھوڑا سا ریفریش ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں نئی انرجی اور نئی توانائی کے لیے کے ساتھ، ایک نئی مشکل کے لیے، نئی آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ دنیا بلا ابتلا کی جگہ ہے، راحت کا مقام نہیں ہے۔ توجہ کریے گا۔ اب یہ مشکلات بہت سی صورتوں میں انسان کی زندگی کے اوپر آتی ہیں۔ یہ طے ہے کہ اگر انسان مومن ہے تو جتنی بھی مشکلات اس کی زندگی میں آتی ہیں وہ سب امتحان کا درجہ رکھتی ہیں، آزمائش، اور ہر امتحان سے گزرنے والا اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کا مقام بڑھتا ہے، اس کا مرتبہ بڑھتا ہے، اس کی منزلت بڑھتی ہے۔ امتحان سے گزارا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ آج یہ جس مقام پہ ہے اس کے تھوڑے سے درجے کو بلند کر دیا جائے۔ اب کوئی بچہ اگر یہ کہے کہ نہیں صاحب میں پڑھوں گا، محنت کروں گا، سب کروں گا، یہ ٹھیک ہے، پر میں امتحان نہیں دوں گا، تو صرف دعوے کی بنیاد پر دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج آپ کو کسی بھی فن کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا ہے۔ ہر دنیا کا کوئی بہت زیادہ پڑھنے لکھنے والا لڑکا جا کر کے کسی یونیورسٹی میں کہے کہ میں نے میڈیکل سائنس کے اوپر لکھی گئی آج تک کی ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، آپ لائیے مجھے MBBS کی ڈگری دے دیجئے، کوئی یونیورسٹی دے گی؟ نہیں دے گی نا۔
کوئی بچہ کہے کہ اب تک انجینئرنگ کی دنیا میں جتنی تحقیقات، جتنے ریسرچ ہوئی ہیں، ان ساری ریسرچ کو اور ساری کتابوں کو میں نے پڑھ لیا ہے، لائیے مجھے انجینئر ہونے کی سند دے دیجئے۔ کوئی دنیا کا اسکول، کالج، یونیورسٹی اسے انجینئر مان کر کے سرٹیفکیٹ دے گی؟ نہیں دے گی۔ ہر یونیورسٹی یہ کہے گی کہ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے اور آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، تو آئیے آپ امتحان سے گزریے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر۔ آئیے آپ امتحان دیجئے تاکہ اس امتحان کے بعد آپ جس چیز کے دعوے دار ہیں اس کی سند آپ کو دی جائے۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو امتحان دیں، نہیں امتحان سے بچ نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی ہم مشکلات سے بچ نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں اس دنیا میں۔ بات تھوڑا سا عمیق ہے مگر میں کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ بہرحال کچھ بافہم چہرے میرے سامنے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم مشکلات سے بچ نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ مشکلات سے بچ کے نکل جائیں۔ ایک کسی بزرگ نے کسی جوان کی کسی خدمت سے خوش ہو کر کے اسے دعا دی، یہ بالکل سچا واقعہ ہے، میرے ذہن میں نہیں رہ گیا اب نام۔ انہوں نے بچے سے کوئی کام کہا، اس نے خلوص کے ساتھ اس کام کو انجام دے دیا، انہوں نے خوش ہو کر کے اسے دیا، دعا دی خدا تمہیں خوش رکھے اور تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مشکل ہی نہ آئے۔ وہیں ایک عالم دین بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ گویا آپ چاہتے ہیں آج ہی یہ بچہ مر جائے؟ غور کیجئے گا۔ انہوں نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں، میں تو اسے دعا دے رہا ہوں۔ کہا نہ آپ نے یہ کہا کہ آج کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے، تو یہ تبھی ممکن ہے جب اس کا یہ آخری دن ہو جائے، ورنہ اگر دنیا میں زندہ رہے گا تو مشکلات تو آئیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس دنیا میں جب تک انسان رہے گا وہ مشکلات سے دوچار رہے گا۔ توجہ کریے گا، یہ ایک حیات دنیا ہے۔ خوب تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے مشکلات سے بچ کے نکلنے کا راستہ مل جائے، نہیں بلکہ انسان کی ذمہ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے چیز کے پیچھے ہے جس چیز کا وجود نہیں، جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس چیز کو اللہ نے اس کائنات میں نہیں رکھا ہے کہ آپ کو ایک ایسا شارٹ کٹ بول دیں کہ جس سے آپ زندگی بھی گزار لے جائیں، مومن بھی رہ جائیں اور مشکلات سے بچ کر کے سارا کام ہو جائے۔ نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ انہی مشکلات کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھنا ہے، یہ ہے انسانیت۔ مشکلات سے بچ کے نکلنا کمال نہیں ہے، مشکلات کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنا یہ کمال ہے۔ مشکلات تو آئیں گی، کون سا ایسا گھر ہے کہ جس میں مشکلات نہیں ہیں؟ کون سا ایسا انسان ہے کہ جس کے اوپر مشکلات نہیں ہیں؟ بلکہ آپ جب تاریخ کے اوپر نگاہ ڈالیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو جتنا اللہ سے زیادہ قریب ہوتا چلا گیا اس کے اوپر مشکلات بڑھتی چلی گئی۔ ہم اس رخ سے دیکھ رہے ہیں، اب ذرا اس رخ سے اوپر کی طرف دیکھیں تو اسی کو الٹ کے کہہ دیں کہ جو جتنا مشکلات کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھتا چلا گیا وہ اتنا ہی خدا سے قریب ہوتا چلا گیا۔ تو چاہے ادھر سے دیکھیے چاہے ادھر سے دیکھیے، مشکلات کے ساتھ کامیابیاں ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ نا مشکلات ہوں گی، گھر میں ہوگا مشکل ہوگی، ماحول میں ہوگی، علاقے میں ہوگی، سماج میں، سوسائٹی میں۔ توجہ کریے گا، مگر خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک اچھا اور صالح سماج اس دنیا میں قائم ہے۔ ایک نہیں بلکہ ہر سماج صالح ہو، نیک ہو۔ توجہ کریے، یہ کوئی سماج صالح کیسے ہو سکتا ہے؟ سماج سدھارنے والی کتنی تنظیمیں دنیا میں ہیں اب تک؟ ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں کتنے ٹھیکیدار آپ کو دکھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ سوشل ورکر۔ سوشل ورکر کیا ہوتا ہے؟ سماج سیوک۔
समाज को सुधारने निकला ना, समाज की खिदमत करना चाहता है। आज तक पूरी दुनिया में नज़र डालें, अभी ये सारे डाटे मैं काट रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अब आपको ज़्यादा देर तक लेकर के चलो। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतनी तंजीमें मिल करके पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अरबों डॉलर इसके ऊपर खर्च किया गया, ठीक है। एक समाज, एक छोटा सा माशरा मुझे आज आप दिखा दें कि ये सुधारा जा चुका आज तक। एक कोई शहर दुनिया का, उस शहर का कोई महल्ला, उस महल्ले का कोई एक समाज दिखा दें वो सुधर गया। इसका मतलब यह है कि इतने बरस से इतनी तवानाई, इतनी कुव्वत, इतनी ताकत, इतना बजट, इतना सरमाया खर्च हो करके भी रिजल्ट जीरो है। अगर रिजल्ट जीरो है इसका मतलब हम सही ट्रैक पे नहीं है, है ना। हम सही ट्रैक पे नहीं है। फिर अब सोचने की जरूरत है कि आखिर ये रिजल्ट क्यों जीरो है। उसकी वजह है हम सब पहले चाहते हैं कि समाज सुधर जाए तो शायद हम सुधर जाएं। इसी को अब चाहिए कि जरा उलट के देख लिया जाए। 10-20 साल इस पे काम कर लिया जाए। 50 साल से इस पे काम हुआ है कि पहले समाज सुधार दिया जाए ताकि हम सुधरे रहें, हमारा घर ठीक रहे। अब इसको जरा सा उलटने का मौका आ गया है। इतने साल और इतने बरस के तजर्बे के बाद जरा सा तब्दील कर लें। शुरुआत यहाँ से करें कि पहले हम सुधर जाएं, फिर देखा जाए कि शायद समाज भी सुधर जाए। और कुरानी फार्मूला यही है, दीन का फार्मूला यही है। कुरान कतआन ये नहीं कहता कि हम तुमसे कब्र में आने के बाद पड़ोसियों के बारे में पूछेंगे, फला क्या करता था, वो कैसे थे, हैं वो खुलूस से पढ़ते थे या दिखावा करते थे, वो नेक थे या साले थे, वो नमाज कज़ा करते थे। हम कतआन किसी के बारे में नहीं पूछेंगे, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कोई एक सवाल आपकी कब्र में आपके किसी अजीज, किसी पड़ोसी, किसी रिश्तेदार, किसी अंजुमन के आदमी, किसी खानदान के आदमी के बारे में एक सवाल नहीं होने वाला है। सवाल किसके बारे में होने वाला है? अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारा नफ्स है। बस हम तुमसे तुम्हारे बारे में पूछेंगे, तुम क्या बन के आए हो ये बताओ। तुमने समाज को क्या बनाया है ये मसला बाद में उठेगा, पहले ये बताओ कि तुम इस दुनिया में क्या बन करके आए हो। यानी कुरानी उसूल ये है कि असल में पहले घर अपने को ठीक करो, फिर घर ठीक करो। घर से खानदान बनता है, कई खानदान मिल करके समाज बनते हैं। तो अगर आदमी ठीक हो जाए, घर ठीक हो जाए, खानदान ठीक हो जाए तो ये अच्छे खानदान मिल करके एक अच्छा समाज बनाएंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। आप पहुँच रहे हैं। तो अगर समाज को, समाज, सोसाइटी, माशरा अपना ठीक करना है और वाकई लोग मुखलिस हैं तो उसमें एक काम करना है, और वो काम ये करना है कि इंसान खुद ठीक होना शुरू हो जाए। बहुत जल्दी जल्दी चंद मुकदमात, उसके बाद गुफ्तगू को जोड़ करके कुछ पैगाम। यहाँ तक अगर बात आ गई कि मुश्किलात आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, मुश्किलात और परेशानियों से बच के निकलने का अगर रास्ता ढूंढते हैं, ज़िंदगी ज़ाया कर देंगे। बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं, बनाया ही नहीं बनाने वाले ने। तवज्जो करिएगा, ठीक हो। एक दूसरे ये कि हम ये चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। कैसे ठीक होगा? खुद इंसान ठीक हो, घर ठीक हो। तवज्जो करिएगा। असल एक माशरा माशरे तक पहुंचने के लिए कुछ सफ़र करता है। वो सफ़र घर से शुरू होता है। घर कैसे ठीक होगा? घर ऐसे ठीक होगा, घर किसे कहते हैं? अभी देखिए आगे तो बुजुर्ग बैठे मगर कुछ बच्चे मुझे दिख रहे हैं, इसलिए मेरी मुश्किल है कि हर चीज़ को मैं खोल करके आगे बयान करूँ। घर शुरू होता है एक मर्द और एक औरत के रिश्ते इज़्दिवाज में बंध जाने के बाद। यानी एक शादी खाना आबादी कहलाती है। यानी एक नया घर आबाद होने जा रहा है, घर वजूद में आ रहा है। घर का मतलब ये ईंट पत्थर और
ماربل اور ٹائل سے بنا ہوا اسٹرکچر نہیں، یہ باڈی نہیں. گھر یعنی گھر والے، مکان یعنی مکین، چاہے وہ جھوپڑی میں ہو محل میں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک عورت ایک مرد رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے، گھر آباد ہو گیا. اچھا اسلامی طریقہ بھی ہے، یہاں کچھ کڑوی بات بھی ہو سکتی ہے، بزرگ ناراض ہو سکتے ہیں کہ آپ نے تو اور بگاڑ دیے بچوں کو، لیکن حقیقت یہ ہے ہم آدھا دین لینا چاہتے ہیں. آدھا دین ہمیشہ نقصان تو پہنچا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کبھی نہیں، ممکن نہیں. اور ہم سب کا مزاج یہ کہ ہمیں جہاں سے دین اچھا لگتا ہے وہاں سے کاٹ کے ایک ٹکڑا نکالنا چاہتے ہیں کیک کے پیس کی طریقے سے. دین کوئی کیک نہیں ہے کیا ادھر سے کاٹ کے تھوڑا سا لے لیجئے، وہ ادھر سے کاٹ کے تھوڑا، نہ. دین پورا ایک پیکج ہے، اور اس کے جتنے فرائض ہیں وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کنیکٹ ہیں. جیسے ایک گاڑی، آپ سمجھیں کہ سارا رول تو پہیے ادا کرتے ہیں نا. پہیہ ہم لے لیتے ہیں، سفر ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. ساری باڈی ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے، سب ایک دوسرے کے معاون ہیں، تب یہ دین آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے. ہم 20 سے ایک ٹکڑا نکالنا چاہتے ہیں اور یہیں پہ گڑبڑی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. توجہ کریے گا. خود دو لوگ رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے، گھر آباد ہو گیا. اب یہ گھر آباد ہو گیا تو اس میں کچھ دنوں کے بعد ایک مشکل آتی ہے. لیکن میں قطعی ہوش میں ہوں کہ میں کس سلسلے کی مجلس پڑھ رہا ہوں، کس زمانے میں پڑھ رہا ہوں، کن تاریخوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں. یہ ساری باتیں میرے ذہن میں ہیں اور یہ ساری گفتگو اسی کے تناظر میں ہے. مگر آپ ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد. خوب تو ایک گھر وجود میں آیا. گھر جو وجود میں آتا ہے اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. جوان غور سے سنیں، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ زن و شوہر دونوں پڑھے لکھے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر پڑھا لکھا ہے، زوجہ پڑھی لکھی نہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ زوجہ پڑھی لکھی ہے، شوہر انگوٹھا چھاپ ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے آخری کہ دونوں جاہل ہیں، یا دونوں جاہل ہیں تو گزارا آسان ہے، یا دونوں پڑھے لکھے ہیں تو گزارا آسان ہے. اب بچی دو صورتیں. ایک یہ کہ شوہر پڑھا لکھا ہے، زوجہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے یا نہیں ہے. شوہر انجینئر ہے، مثلا ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، ٹھیک ہے، گریجویٹ ہے. لڑکی گھریلو تعلیم یافتہ ہے، بس قرآن نماز اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھتی. ٹھیک ہے. 95% یہ امکان ہے کہ یہ گھر چل جائے گا. تجربہ کہنا وہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے. ایک صورت بچتی ہے جہاں لڑکی پڑھی لکھی ہے، خدا نہ کرے لڑکا جاہل ہے. 95% امید ہے کہ یہ گھر نہیں چلے گا. بہت توجہ کریے گا. یہ تجربہ ہے، یہ محققین کی تحقیق ہے. ایک پڑھی لکھی لڑکی ذرا سا پڑھ گئی، مشکل ہے ماں باپ کے لیے. آپ یقین جانیے کہ سماج میں، معاشرے میں جو علماء ہیں ان سے پوچھیں، جو بزرگان ہیں علاقے کے، گاؤں کے مانند افراد ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں آپ کتنے لوگ بغیر رشتے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب لڑکی اتنی زیادہ پڑھ گئی ہے، اب اس معیار کا لڑکا نہیں مل رہا. بہت مشکل ہے، تو لڑکی نہیں چلا سکتی. خوب اس لیے کفو کی ایک صورت اسلام نے نکالی ہے کہ جب آپ رشتہ کریں تو اس میں کف ہونا چاہیے. کف یعنی تقریباً برابری.
ہم نے کف کس چیز میں ڈھونڈا؟ اس کے باپ کے پاس کتنے بیگھے کھیت ہیں اور لڑکی کے باپ کے پاس کتنے ہیں. اگر دونوں تقریباً بیلنس ہے تو یعنی کف ہو ہے نا. کھیت کی شادی کھیت سے نہیں ہو رہی ہے. لڑکے اور لڑکی میں کیا کیا کف ہے اسے دیکھیں آپ. اگر ایک اچھا گھر وجود میں لانا چاہتے ہیں، میں چل کہاں سے رہا ہوں کہ ابھی ہم کو ایک اچھا گھر بنانا ہے. ٹھیک، اب گھر ہو گیا. گھر ہو گیا تو ہر گھر میں مشکل ہے نا. ہر گھر میں مشکلات ہیں، پریشانیاں آئیں گی. آپ کو ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، سرچ کیجئے گا مجلس کے بعد. اس وقت عالم اسلام میں، اسلامی برادری میں، صرف انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورلڈ، دنیا میں مسلمانوں میں طلاق کا ریشیو بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہر آنے والا سال اپنے پچھلے والے سال کا ریکارڈ توڑ رہا ہے. بہت غور کیجیے. حد یہ ہے کہ اب یہ ریکارڈ نہ ہوتا تو میں نام لے کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا. آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا بعض مسلم کنٹریز ایسی ہیں، اور سارے ڈاٹا موجود ہیں انڈیا میں، پاکستان میں اور دوسرے اسلامی ممالک میں. بعض ایسے مسلم ممالک ہیں کہ جہاں طلاق کی فیصد 40 تک پہنچ چکی ہے. 40% طلاق کا مطلب یہ ہوا کہ ہر 100 شادی میں 40 کا طلاق ہو جاتا ہے 5 سال کے اندر اندر. کیوں ایسا؟ قابل غور بات ہے یا نہیں ہے؟ 100 شادیوں میں 40 شادی 5 سال سے زیادہ چلی نہیں پاتی، طلاق ہو جاتا ہے. مسلمانوں میں، مسلمانوں میں، اس مذہب کو ماننے والوں میں کہ جن کے پاس طلاق کی مذمت میں حدیثیں بھری ہیں، روایتیں بھری ہیں، جن کی نگاہ میں خدا ہے، جن کی نگاہ میں رسول ہے، اس کے باوجود طلاق کیوں ہے؟ 2 وجہ. ایک وجہ ہے انا پرستی، خود پرستی، اور ایک وجہ ہے مادہ پرستی. بہت توجہ کریے. انا پرستی یعنی ہم، دونوں طرف میں ہم پایا جاتا ہے. زوجہ میں ہم، شوہر میں بھی. میں ایسا چاہتا ہوں تو ایسے چلنا چاہیے، بیوی میں ایسے چاہتی ہوں تو ایسے چلنا چاہیے. یہ جو ہم پرستی ہے یہ طلاق کی وجہ ہے. ایک. دوسرے مادہ پرستی. ان کا مکان دیکھو کتنا اچھا ہے، ان کے گھر میں دیکھو اتنے انچ کا ٹی وی ہے. صبح شام عورتوں کے تانے مردوں پر. وہ اپنے شوہر کی معمولی آمدنی یا تھوڑی آذوقے کے اوپر قانے نہیں ہے، مادہ پرست ہے. ان کے بچے کیسا کپڑا پہنتے ہیں، ایک ہمارے بچے کیسا، یہ مادہ پرستی ہے. وہ اتنا جیب خرچ دیتے اپنی زوجہ کو، ہاں آپ نہیں دیتے مثلا. وہ اتنے جوڑے کپڑے بناتے ہیں، ہمارا کپڑا دیکھیں. یہ کیا؟ یہ مادہ پرستی ہے. توجہ کریے گا. بہترین دماغوں نے جو تحقیق کے بعد نتائج نکالے ہیں ان کے کچھ میں ریسرچ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہوائی گفتگو نے 2 صورتیں ہیں. یا انسان کے اندر انا پرستی، سب کچھ ٹھیک ہے، دولت بھری پڑی ہے، اس کے باوجود طلاق ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ انا پرستی ہے. یہ چاہتا ہے کہ وہ جھک کے رہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ جھک کر کے رہے. یہ چاہتا ہے کہ میں حاکم رہوں، وہ چاہتی ہے میں حاکم رہوں. انا پرستی. تو یہ 2 چیزیں اگر گھر میں ہیں، انا پرستی اور مادہ پرستی، تو یہ گھر نہیں چلنے والا. بہت توجہ کریے. یہ گھر آگے نہیں بڑھے گا. ان کے ہاں یہ مشین ہے، ان کے ہاں فلاں چیز ہے، ان کے ہاں یہ آسانی. نہ دیکھو نا، آپ ایک گھر میں آئے ہو، اس گھر کو مثال بنانا ہے، اس گھر کو نمونہ بنانا ہے. اب یہاں پہ بہت عظیم مفکر کا خوبصورت سا فقرہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں تقریباً سارے مرد اپنی زوجہ کی فرمائشوں سے پریشان ہیں. جن کو خطرہ ہے وہ زور سے نہ بے شک کہے، مگر دل سب کا بے شک کہہ رہا ہے، مجھے معلوم ہے. اس دنیا میں تقریباً ہر مرد اپنی زوجہ کی فرمائش سے
پریشان ہے، کائنات میں بس ایک ایسا شوہر ہے جو اپنی زوجہ کی فرمائش کا منتظر ہے۔ صرف ایک شوہر ایسا ہے جو انتظار میں ہے، کاش میری زوجہ مجھ سے کوئی خواہش کرتی۔ اور جب ایسا شوہر، ایسی زوجہ ہو تو خدا اس گھر کو نمونہ بناتا ہے۔ توجہ کریے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا پھر کائنات سے اس گھر کو بلند کرتا ہے اور پھر پوری دنیا کو کہتا ہے اسے دیکھو یہ نمونہ ہے۔ اچھا، ہم کسی آسائشوں سے بھرے ہوئے گھر کو نمونہ نہیں بنا سکتے، ورنہ فوراً تم اعتراض کرو گے کہ یہ کیوں نہ ٹھیک رہے، ان کے ہاں ایسا ہے، ان کے ہاں ایسا ہے، یہ ہماری طرح سوکھی روٹی کھائیں تو پتہ چلے نا۔ ہم ایسے گھر کو نمونہ بنائیں گے کہ جس گھر میں اتنی دشواریاں ہوں گی جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ میں قطعاً آپ نے کیا سنا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، مگر جو عام روش ہے اس سے ہٹ کر کے بات کہنے جا رہا ہوں۔ ہمیں ہماری مجلسوں اور ذاکروں نے یہ بتایا ہے صرف کہ سیدہ کا وہ گھر تھا جہاں فرشتے آ کر کے چکی چلاتے تھے، فرشتے آ کر کے جھولا جھولاتے تھے۔ ہم نے سمجھا اچھا انہیں پھر ٹھاٹ باٹ سے اس سے زیادہ کیا ہوگا، فرشتے آ کر کے جھاڑو لگا رہے ہیں، فرشتے آ کر کے چکی چلا رہے ہیں، فرشتے آ کر کے جھولا جھولا رہے ہیں، تو ایسی آسائش بھری زندگی ہمیں مل جائے تو ہم بھی ٹھاٹ سے رہیں گے۔ ایک دو مرتبہ کا واقعہ ہے میرے بھائی، ایک دو بار کا مسئلہ ہے، صرف ان کی عظمت دکھانے کے لیے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ سیدہ چکی نہیں چلاتی تھی۔ فاطمہ اتنی چکیاں چلاتی تھی کہ ہاتھ کی کھال چھل جاتی تھی اور لہو رسنے لگتا تھا۔ یہ قطعاً نہ سمجھیے گا کہ دنیا کا ہر ٹھاٹ علی و فاطمہ کے گھر میں تھا، قطعاً نہیں۔ مشکلات تھیں، فاقے تھے، پریشانیاں تھیں، فاقوں پر فاقے تھے۔ ایسا گھر نمونہ بنتا ہے۔ وہ جہاں آ کر کے فرشتے جھولا جھولائیں گے وہ تھوڑی نہ نمونہ بنے گا آپ کے۔ اس سے خدا کسی کے لیے نمونہ بنائے گا۔ دیکھو ایک ایسا گھر ہے، یہاں کوئی کام نہیں کرتا، سب ٹھاٹ سے لیٹے رہتے ہیں، چکی خود بخود چلتی ہے، روٹی کوئی پکا دیتا ہے، برتن کوئی صاف کر دیتا ہے، پانی کوئی بھر دیتا ہے، بچے کو کوئی سنبھال لیتا ہے، جھولا کوئی جھولا دیتا ہے۔ ہم نے عجب تصور لیا ہے اہل بیت کا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ رخ دکھایا گیا۔ آج تک اہل بیت کی محبت تو ہم نے پیدا کر لی، اہل بیت کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنا پائے، نمونہ نہیں بنا پائی۔ یہ جرم ہے ہمارا، کیونکہ ہم نے ایک پہلو دیکھا نا، فاطمہ سے زیادہ محنت کون کرتا تھا، فاطمہ سے زیادہ زحمت کون اٹھاتا تھا۔ پے در پے بچے ہیں، یعنی ابھی ایک بچہ 1 سال کا تقریباً نہیں، دوسرا بچہ آپ دیکھیں کہ ایک بچے کی پرورش میں کتنی زحمتیں ہوتی ہیں۔ ایک خاتون کے لیے کتنی مشکلات سے گزرتی ہے وہ خاتون۔ یوں ہی بلا وجہ ماں کو خدا نے اتنا عظیم درجہ دے دیا ہے۔ اس کا موڈ نہیں تھا کہ نہیں یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی، تو ایسا کرو تم ماں کے پیچھے لگے رہنا، یہ بہت زیادہ ہے نا۔ اگر کسی کی عظمت کسی کے سامنے خدا نے بیان کی ہے تو اس کے پس پردہ اس کی قربانیاں پوشیدہ، اس کے پیچھے اس کی قربانیاں ہیں، اس کی زحمتیں ہیں، اس کا رات بھر جاگنا ہے، اس کا تمہارے لیے اپنی ہر لذت و نعمت کو قربان کرنا ہے۔ اور پھر خدا نے ایک وجہ اور رکھی ہے، اور وہی وجہ ہے ماں کے اصال ثواب مجلس ہے نا، ایک وجہ اور ہے۔ جو شخص خدا کی صفات سے جتنا زیادہ قریب ہوتا گیا، خدا نے بندوں کو اس کے سامنے اتنا ہی زیادہ جھکایا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا۔ ماں اللہ کی صفات کی ایسی مظہر ہے، یعنی خدا کے ایسے صفات جو ماں کے اندر ہیں کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ربوبیت کی مظہر ہے، رحم کی مظہر ہے۔ خدا رحم ہے، اس کا رحم سمجھنا چاہتے ہو، ماں کا رحم دیکھو۔ خدا غفار ہے، بخشنے والا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ماں کی مغفرت دیکھو۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ جو
شخص صفات الہی کا جتنا مظہر ہوتا ہے خدا اسی کے سامنے لوگوں کو جھکاتا ہے. ماں ربوبیت کا مظہر، ماں رزاقیت کا مظہر، ماں معاف کرنے کا مظہر، مغفرت کا. خدا غفار ہے، خدا بہت بخشنے والا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا کتنا بخشنے والا. ماں کو دیکھو کتنا معاف کرتی ہے. خدا ستار ہے، تمہارے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے. ماں کے اندر یہ صفت بھی ہے. لاکھ نالائق اولاد ہو مگر ایسا پردہ ڈالتی ہے اپنی اولاد کے گناہوں جرموں پر. تو جتنا زیادہ قصد صفات الہیہ کوئی کرتا ہے اسی کے سامنے جھکاتا ہے. ماں کے سامنے جھکایا ہے کیونکہ خدا کی اتنی صفتیں ماں میں ہیں. ماں سے کے بعد باپ میں ہے. ٹھیک ہے. ان کے بعد آل محمد میں بہت ساری صفات خدا ہیں، لہذا سب سے زیادہ اہل بیت کے سامنے جھکا ہے. بلا وجہ نہیں جھکایا. خود تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں اگر مطیع و فرما بردار، اولاد کے لیے مطیع اور فرما بردار ہونے کا مطالبہ خدا کے کا ہے ماں کے لیے، تو اس کی پیچھے وجہ ہے. ایک تو اس کی قربانیاں ہیں، اس کا رات رات بھر جاگنا ہے، اس کا زحمتیں اٹھانا ہے، اس کا پریشانیاں برداشت کرنا ہے، اس کا اپنا چین سکون راحت سب کچھ قربان کرنا ہے. تب اس کے بعد بدلے میں تم سے کوئی جزا مانگی گئی. جزا میں کچھ نہیں گی. کیا جزا؟ ماں کی ایک کراہ، ایک آہ، یہ روایت ہے، ایک آہ جو اس نے تمہاری اس دنیا میں آنے سے لے کر کے تربیت کے درمیان جتنی آہیں بھری ہیں اس میں سے ایک آہ کا بدلہ ساری زندگی کی زحمتیں اٹھانے کے بعد ادا نہیں کر سکتے. ایک آہ کا بدلہ. تو فاطمہ ایک کے بعد ایک بچے، ابھی ایک بیٹا 1 سال کا تقریباً ہو رہا ہے، دوسرا بچہ ایک سال کا بچہ تو ایسا نہیں کہ تربیت سے فارغ ہو جاتا ہے کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس کی بھی مشکلات ہیں، اس کی بھی اور زیادہ ضرورتیں ہیں. دوسرا بچہ بھی، دوسرا بھی بڑا نہیں، تیسرا جناب زینب، تیسرا بچہ ابھی بڑا نہیں کہ چوتھی بیٹی ہے جناب ام کلثوم. تو گھر مشکلات سے بھرا ہے. قطعاً یہ نہ سمجھیں آپ کہ علی و فاطمہ کا جو گھر ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. نمونہ ہے یہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کائنات کا ہر شوہر اپنی زوجہ کی فرمائش سے پریشان، مگر اس دنیا میں ایک شوہر ہے کہ جو زوجہ کی فرمائش کا منتظر ہے، انتظار میں ہے، تمنا رکھتا ہے میری زوجہ کاش مجھ سے کوئی خواہش کرے. اس کا جواب وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی طرف سے یہ دیا گیا علی جیسا شوہر جس کا ہو، عورت کیا فرمائش کرے گی. یہ بھی تو دیکھو کہ سامنے شوہر کون ہے، کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے نا. علی جیسا امام ہر خواہش، ہر فرمائش، ہر ضرورت، ہر حق وقت پہ ادا کرتے ہیں. علی کسی کا حق تو نہیں دباتے ہوں گے نا، تو خواہش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو امام فاطمہ نے اگر کوئی خواہش فرمائش نہیں کی تو کون سا کمال ہے. میں کہتا ہوں بالکل بات تو بڑی اچھی لگ رہی ہے. اگر اس کو نقطہ بنا کے میں پڑھ دیتا تو ابھی آپ بھی نعرہ لگا دیتے ہیں. میں نے اس ڈھنگ سے اس کو پڑھا ہی نہیں کہ آپ اس کو نقطہ سمجھ کے واہ واہ کر دیں. مشکل یہ ہے کہ خدا، ایک آیت آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر آپ کہیے، لازواجک اپنی بیویوں سے، یا ایھا النبی قل لازواجک اے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہیے، کیا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہاری خواہش یہ حیات دنیا کی چکا چوند، یہ ٹھاٹ باٹ، وزینتہا اور اس میں بناؤ سنگار کی چیزیں، میک اپ اور یہ وہ طرح طرح کی، یہ خواہش ہے تمہاری، فتعالین آؤ ہم تمہیں دیتے ہیں، ہم فقیر توڑی نہ ہیں. وجہ تخلیق کائنات میں بھی ہے، کائنات میں جو کچھ ہے اسی کے صدقے میں خلق ہوا ہے. تمہیں اگر یہی پسند ہے کہ تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، چمک دمک چاہتی ہو، جیسے لوگوں کی ٹھاٹ باٹ ہیں ویسی زندگی گزارنا چاہتی ہو، تمہیں بھی آسائش، آرائش اور میک اپ کا سامان چاہیے، فتعالین آؤ امتعکن، ہم تمہیں سب دیتے ہیں، واسرحکن سراحا جمیلا، مگر شرط یہ ہے یہ سب دینے کے بعد
تمہیں پیغمبر کی زوجیت سے رخصت کر دیں گے۔ آیت ہے قرآن کی، توجہ کریے، مجلس شاید نتیجے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ آیت آ رہی ہے قرآن کی، قل لازواج یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم دنیا میں جیسے لوگ ٹھاٹ باٹ سے جی رہے ہیں ویسے ہی جینا چاہتی ہو، اور تمہیں زیب و زینت کا سامان چاہیے، تمہیں بناؤ سنگھار چاہیے، تمہیں اچھے اچھے کپڑے چاہیے، فتعالین، تو آؤ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، امتعکن، ہم سب تمہیں دیں گے، واسرحکن سراحا جمیلا، مگر شرط یہ ہے کہ یہ سب دے کے تمہیں گھر واپس کر دیں گے، رخصت کر دیں گے، پیغمبر کی زوجیت میں نہیں رہنے دیں گے۔ کہیے تو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں، بات سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ فرمائشوں کی لسٹ پیغمبر کے گھر تک میں ہے، یہ فرمائشوں کی لسٹ پیغمبر کے گھر میں ہے۔ اگر گھر میں نہ ہوتی تو یہ لہجہ نہ ہوتا آیت کا، اگر تمہاری خواہش یہی ہے تو آؤ ہم دیتے ہیں، مگر پھر اس کے بعد پیغمبر کی زوجیت میں نہیں رہو گی، طلاق دے کر کے رخصت کر دیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے، توجہ کریے گا، پیغمبر آپ بلائیے، جو یہ مانگتی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے گھر میں جو عورتیں ہیں ان کے اندر بھی خواہش دنیا پائی جاتی ہے، ان کے اندر بھی سامان کی فرمائش پائی جاتی ہے۔ اب نہ کہنا وہ تو علی جیسا شوہر ہے، کوئی کمی کیا رہنے دیں گے، یہاں تو پیغمبر جیسا شوہر ہے، یہاں تو پیغمبر جیسا شوہر ہے۔ اب بتاؤ کیا پیغمبر نے کسی کا حق مارا؟ نہیں۔ اچھے گھروں کی پہچان یہی ہے کہ اس میں مشکل برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو کچھ کہہ رہا ہوں، اچھے اور مبارک گھروں کی پہچان یہ ہے کہ وہاں خواتین کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے دو چیزیں تمہارے لیے ہو سکتی ہیں، یا پیغمبر کی زوجیت یا دنیا کا ٹھاٹ باٹ۔ کاش میرا مجمع اگر تھکا نہیں ہے، دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا پیغمبر کی زوجیت یا دنیا کا ٹھاٹ باٹ۔ ہم نے تمہیں زوجیت دے کے اتنا بلند کیا، تمہیں یہ بلندی نہیں اچھی لگ رہی، تمہیں اپنا مقام اچھا نہیں لگ رہا، تو ہم دنیا دیے دیتے ہیں، یہ مقام لے لیں گے۔ نہیں، اگر آپ نہیں سننا چاہ رہے ہیں تو میں بات کٹ کر رہا ہوں۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انہیں چاہیے تو بلائیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہہ رہا ہم دے تو دیں گے، مگر پھر پیغمبر کی بیوی نہ رہو گی۔ بہت توجہ کریے گا، پھر پیغمبر کی بیوی نہ رہنے دیں گے۔ ارے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے اپنی حیثیت کا، کس اوقات سے اٹھا کے ہم نے کہاں پہنچایا۔ نہیں، ابھی بھی آپ متوجہ نہیں ہیں، میں ایک لفظ تک لانا چاہ رہا ہوں، ہم نے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا۔ تم اب صرف پیغمبر کی زوجہ نہیں ہو، میرے مومن بندوں کی ماں ہو، تمہیں امہات المومنین بنایا، اور ایک ماں کے لفظ کا تقدس ایسا ہے کہ جو ماں ہو جائے پھر اسے باکردار ہونا چاہیے۔ جب ماں ہو جائے تو باکردار ہو جائے، تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ و آئیڈیل بنے۔ ہم جب دنیا دیں گے تو یہ ماں والا خطاب چھین لیں گے، نہیں، ہم ماں والا خطاب چھین لیں گے۔ اب ایک جملہ کہیں، شاید یہاں دنیا کی محبت کے ساتھ پیغمبر کے گھر تک آئی تھیں، اس لیے صرف مومنین کی ماں بن سکیں بس، مگر جس کا دل محبت دنیا سے خالی تھا وہ مومنین کی ماں نہیں، پیغمبر کی ماں بن کر کے آ گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ماؤں کا اہم کردار یہ ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو مشکلات کے ساتھ جینے کا ہنر سکھائیں۔ اب بہت جلدی سادے لفظوں میں، چونکہ میں نے وقت نہیں دیکھا ہوں، بہت تیزی سے تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا، مجھے ختم کر دینا چاہیے گفتگو اپنی۔ ماؤں کی ذمہ داری صرف کھلا پلا نہیں دینا ہے، ماں کی ذمہ داری بچے کی تربیت کرنا، اور تربیت میں بھی صبح اٹھا کے اچھا ٹفن بنا کر کے شہر کے سب سے اچھے اسکول میں لڑ جھگڑ کے نام لکھوانا اور بہترین ٹیوشن پڑھوانا، یہ تربیت نہیں ہے۔ اگر بات عورتوں تک جا رہی ہے، نہیں جا رہی ہے تو آپ پہنچے ہیں۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تربیت کر رہے ہیں،
ٹائم پہ اس کا ڈریس پریس کر دیتے ہیں، پہنا کر کے اسکول کی گاڑی آنے تک ہم بھیج دیتے ہیں، واپس آتا ہے اچھا ٹفن دے کر کے بھیجتے ہیں، واپس آتا ہے کچھ کھلا پلا کر کے پھر ٹیوشن بھیج دیتے ہیں، کوچنگ بھیجا. بہت اچھی تربیت کریں. آپ نے تربیت ہی نہیں کیا. تربیت اس کا نام نہیں. تربیت کس کا نام؟ تربیت ہے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں جینے کا معیار. وہ آپ نے نہیں سیکھا، بلکہ بعض نے الٹا سکھایا. اچھا انہوں نے تمہیں ٹوک دیا، وہ بہت بڑے، اب آئندہ بولیں تم ایسے بول دیں. غلط. آپ تربیت کے خلاف کر رہے ہیں. ماں باپ بچوں کی تربیت غلط کرتے ہیں. بچوں کے لیے لازم یہ ہے کہ سخت سے سخت ترین حالات میں، مشکل سے مشکل ترین حالات میں کیسے سلیقے اور مسکراہٹ کے ساتھ جیا جائے، یہ ہنر سیکھنا ہے. بس تربیت اسی میں. بچے کو کمر تک جھکا کر کے بزرگوں سے بیٹا آداب کریے، یہ تربیت نہیں ہے. یہ سب تو اسلامی فرائض میں سے ہیں، آداب میں سے ہیں. یہ تو ادب سکھائیں گے. بزرگ کا احترام کیسے ہوگا، بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ آداب ہے. توجہ کریے. تربیت یعنی کبھی روکھی ہو تو کیسے کھانا ہے، کبھی فاقہ ہو گھر میں تو کیسے مسکراہٹ برداشت کرنی ہے، کہیں جوائنٹ فیملی ہے، بچی جا رہی ہے رخصت ہو کے، وہاں کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. کتنی ماں نے آج یہ سکھایا ہے. ہاں جو لوگ ہماری عمر کے ہیں یا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہیں، اس عمر تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے گھروں میں کیسی کیسی مشکلات میں عورتیں اچھے گھرانوں سے اٹھ کر کے آتی تھیں اور گھر کو سنبھال لیا کرتی تھیں اور چلایا کرتی تھیں. ابھی مجلس سے قبل مرحومہ کے فرزند سے گفتگو ہو رہی تو انہوں نے خاص یہ نقطہ بیان کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہاں واقعی اب وہ تربیت یافتہ خواتین تقریباً دشوار ہو رہا ان کا ملنا. لہذا ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تربیت کریں، اسے سکھائیں، اسے اس طرح سے نہ پالیں کہ اسے آپ کے گھر میں ہمیشہ رہنا ہے. اس کی پرورش ہی ایسے ہونی چاہیے کہ اسے کسی انجان گھر میں جا کر کے زندگی گزارنی. توجہ. لہذا نمونہ کائنات میں اس قدر دنیا میں طلاق کیوں ہو رہے ہیں؟ طلاق کی وجہ نفس پرستی یعنی انا پرستی، ایگو یا مادہ پرستی، میٹریل، یہ چیزیں، سامان، اسباب، اس کی کمی، اس کی ڈیمانڈ، اس کا پورا نہ ہونا، خواہش دنیا، یہ گھروں کو توڑ رہی ہے. اور معذرت کے ساتھ ہم یہ سمجھے کہ ہم کوئی زندگی جی رہے ہیں، ہم غلاموں کی طریقے سے کوئی اور ہے کہ جو ہماری ہر چیز ڈیسائیڈ کرتا ہے. اس کے پیچھے اچانک یہ کام نہیں ہوا ہے، اپنے آپ یہ چیز نہیں ہوئی ہے. پوری ایک ٹیم ہے، پورا ایک لابی ہے، پوری ایک فکر ہے جو کام کر رہی ہے. کیوں کام کر رہی ہے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم کیا کھائیں گے وہ ہم طے کرتے ہیں، ہم کیا پہنیں گے ہم طے کرتے ہیں. ایسا نہیں، ہم غلام ہیں. ہم غلام ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں کے لیے، بعض افراد کے لیے یہ موضوع بڑا عجیب سا ہو، مگر آپ یقین جانیے کہ آپ سوچیں گے، اگر میرے ساتھ تھوڑی دیر سوچ لیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم آزاد ہیں. غلام و آزاد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو جیل میں ہوتا ہے وہ کیا کھائے گا ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، اور گھر سے 10 سوٹ منگا کے پہن نہیں سکتا. وہ جیلر طے کرے گا کہ کیا پہنے گا، وہ جیلر طے کرے گا کہ تم کیا کھاؤ گے، وہ جیلر طے کرے گا کیا بریک فاسٹ ہوگا. مگر وہی جیل سے باہر ہوتا ہے تو آزاد ہوتا ہے. تو آزاد و غلام میں یہی فرق ہوتا ہے نا. ہم آزاد ہیں نا، ہم کیا کھائیں گے یہ تو کوئی اور ڈیسائیڈ کر رہا ہے. ہمارا بچہ صبح سبزی روٹی کھا کے جائے گا یا میگی کھا کے جائے گا یہ کوئی اور طے کر رہا ہے. ہم کھچڑی و دال روٹی کھا کر کے بھی ایڈوانس ہو سکتے ہیں، یا پیزا و برگر ہی کھائیں گے تو ایڈوانس کہہ جائیں گے، کوئی اور طے کر رہا ہے. ہر سال پورا ہونے سے پہلے کوئی اور طے کر دیتا ہے کہ یہ فیشن پچھلے سال کا تھا، اب اسے اتارو، یہ نیا فیشن یہ پہنو.
تو کوئی اور طے کر رہا ہے نا، اور جب کوئی اور طے کر رہا ہے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں تو آزاد تو نہیں ہے، غلام۔ حتیٰ ہم موبائل کون سا یوز کریں گے کوئی اور ہمیں بیٹھ کر کے بتا رہا ہے، نیٹ ورک کون سا یوز کریں گے کوئی اور بتا رہا ہے، کوئی اور بتا رہا ہے، ہمارے بچے اسکولوں میں کیا سلیبس پڑھیں گے کوئی اور طے کر رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ کون طے کر رہا ہے؟ ہمارے گھر بلکہ ہمارے کچن تک اس کا نفوذ ہے، وہ بتاتا ہے کہ تمہاری لائف سٹائل ایسی ہونی چاہیے، اور جب ہم اس لائف سٹائل کو نہیں اپنے گھر میں پاتے ہیں وہیں جھگڑا ہوتا ہے، بیٹا ماں سے لڑتا ہے، ماں شوہر سے لڑتی ہے، بھائی بھائی جھگڑتے ہیں، یہ کوئی اور بیٹھ کر کے آپ کو ڈیل کر رہا ہے۔ توجہ کریے، ہمارا کچن، ہمارا بیڈ روم، ہمارا ڈرائنگ روم سب کوئی اور ڈیسائیڈ کر رہا ہے۔ اب کون ہے یہ اس وقت نہیں چھیڑ سکتا، آپ خود اس پہ فکر کریں۔ کون ہے اشتہارات کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے وہ یہ بتاتا ہے تم ابھی تک یہ تیل کھا رہے تھے بہت پیچھے، یہ والا تیل کھاؤ، یہ صابن شیمپو استعمال کر رہے تھے بہت بیکار، یہ والا استعمال کرو۔ ہمارے پاس عقل کہاں رہ گئی؟ ہمیں تو کوئی اور ہر چیز بتا رہا ہے نا۔ لہذا ایک اچھا اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے پہلے اچھا گھر بنانا پڑے۔ اچھے گھر کو وجود میں لانے کے لیے کائنات میں ایک گھر ہے جو نمونہ ہے، حتیٰ پیغمبر کا گھر بھی نمونہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی وہی جھگڑا ہے جو ہمارے گھر میں جھگڑا ہے۔ ایک گھرانہ ایسا ہے، اور وہ گھرانہ کون سا ہے؟ علی و فاطمہ کا گھر۔ ایک گھر ایسا ہے کہ جو پوری کائنات کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اس قدر باعظمت ہے یہ گھر اپنے اس کردار کی بنیاد پر۔ تمہاری تو اوقات کیا، میں اپنے نبی کی ڈیوٹی لگاؤں گا، پیغمبر روز اس گھر کی چوکھٹ پہ آ کے سلام کیجئے، آپ آئیے اس دروازے پہ سلام کیجئے، تاکہ دنیا کی نگاہیں ہر طرف سے کٹ کر کے اس دروازے پہ آ جائیں۔ مگر افسوس، کم سے کم والی روایت پڑھتا ہوں، کم سے کم 6 ماہ پیغمبر جس دروازے پہ آ کے سلام کرتا ہوں اس دروازے پہ چند اوباش، لوفر، غنڈے اکٹھا ہوں اور بدتمیزیاں کریں۔ کسی شریف آدمی کے دروازے پہ 2 لوفر لوگ آ کر کے کچھ بولے تو آپ دیکھیں اس کے لیے کتنا تحمل کرنا کتنا سخت ہوتا ہے۔ جہاں فرشتے سلام کرنے آتے ہیں، جہاں خاتم المرسلین سلام کرنے آتا ہو، اللہ اکبر، اس دروازے پہ یہ بے حرمتی و بے غیرتی۔ ختم گفتگو ابھی یہ مہینہ ہی چل رہا ہے شہزادی سے منسوب، چند روز قبل آپ نے قضائے فاطمی کی مجلسیں کی ہوں گی، صدیقہ طاہرہ کا ذکر سنا ہوگا، چند دنوں کے بعد 2-4 دنوں کے بعد صدیقہ طاہرہ کی ولادت تاریخ اسی مہینے میں آ رہی ہے، مجلس درمیان میں تھی، لہٰذا میں نے گفتگو کو مجموعتاً آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر پیش کیا۔ توجہ کریں آپ، 2-4 جملے مجلس تمام۔ ماں، ایسی ماں کہ جو صرف حسنین کی ماں نہیں ہے، جو صرف زینب و ام کلثوم کی ماں نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی ماں ہے، ام و ابیہ ہے، اپنے باپ کی ماں۔ اس کے دروازے پر کچھ لوگ بےہودگیاں کر رہے ہیں، بولیاں بول رہے ہیں، جرأتیں بڑھائی جا رہی ہیں لوگوں کی۔ بھرم توڑ دو اس گھر کا، جو ہیبت ہے اسے چکنا چور کر دو، کوئی بھی لوفر اٹھ کر کے اس دروازے پہ حملہ کر سکے۔ کام کیا گیا، ایک بار بھیجا علی کو بلانے کے لیے، امیر المومنین نے منع کر دیا، دروازے پہ علی آئے تھے، دوبارہ پھر بھیجا، سب جملوں میں پھر آیا بلانے والا کہ آپ کو بلایا ہے، علی نے پھر منع کر دیا۔ اب تیسری بار ایک ہجوم لے کر کے ایک شخص چلا،
کیسے نہیں آئیں گے؟ اور وہیں سے کہتا ہوا چلا اپنے غلام سے، اپنے عزیز سے، دوستوں سے، تقریباً جو 50 لوگ کے آس پاس یہ مجمع آیا ہے، چھٹے ہوئے لوگ، ان سے کہا کہ لکڑیاں جمع کر لو، ایندھن لے کر کے چلو، اس گھر کو جلانا ہے۔ جو گھر پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے وہ گھر جل رہا ہے۔ اور اب جب یہ آواز شور کی اور ہول کی اور بدتمیزیوں کی آئی، اب تاریخ کہتی ہے، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک دو جہاں پڑھ کر کے نہیں، تمام تقریباً تاریخوں کا نچوڑ و خلاصہ، اس بار علی جب اٹھے تو فاطمہ آگے آئی ہیں، نہیں ابوالحسن اب آپ نہیں جائیں گے دروازے پہ، اب آپ بیٹھے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، کیونکہ اب یہ فاطمہ جان چکی ہے کہ ابھی علی کو بلانے نہیں آئے، لہذا پہلی ذمہ داری ہے علی کو محفوظ کرنا، امامت کی حفاظت کی پہلی ذمہ داری ہے۔ ایک جملہ اور آسان کرنے کے لیے بچوں کے لیے کہہ دوں، اگر اب حکومت نہیں مل سکتی، اگر اب خلافت نہیں مل سکتی، وہ بھی اپنے لیے نہیں، انہی بیوقوفوں کے لیے، دنیا کے لیے ہماری امامت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر امامت نہیں مل رہی، خلافت نہیں مل رہی، اب اقتدار نہیں مل رہا ہے، تو پلان بی، کسی بھی طریقے سے امام کو بچاؤ۔ امامت نہیں مل رہی ہے، پیغمبر کی جانشینی نہیں مل رہی ہے، اس کے لیے کوشش کی گئی، فدق کا مطالبہ، پورا خطبہ، لوگوں کے گھروں پہ جانا، یہ سب کیا تھا؟ پیغمبر کی جانشینی کا حصول۔ لیکن اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو اب پلان بی، اب کچھ بھی ہو، اب علی کو سیو کرنا ہے، علی ابن ابی طالب کو بچانا ہے۔ لہذا فاطمہ ہے، دروازے پہ گفتگو ہوتی ہے، آپ نے سب سنا ہے، میں بہت مسائل نہیں کھولوں گا، 2-4 جملے مجلس ختم کر رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب، امام حسین، زینب ام کلثوم، سب اندر ایک حجرے میں، دروازے پر شور ہے، آواز دے رہا ہے دینے والا، علی کو باہر نکالو نہ گھر میں آگ لگائیں گے۔ اتنا گھر میں رہنے والے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، کون کون لوگ ہیں اس میں۔ علی کے اٹھنے سے پہلے سیدہ نے روک دیا، یعنی آپ نہیں، اب میں ان سے بات کرتی ہوں، توجہ کریے، اور مصلحت خدا بھی اسی میں ہے کہ علی یہاں پہ فاطمہ کی اطاعت کریں۔ علی بیٹھ گئے، سیدہ اٹھی ہیں، بہت غور کیجئے گا، مجلس ختم ہو گئی، میں بہت مسائل پڑھتا نہیں ہوں، میرا مسائل صرف احساس کی حد تک ہوتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے بڑا شہزادہ ماں کے ساتھ ساتھ چلا، امام حسن ماں کے ساتھ حجرے سے نکل کے دروازے کی طرف آئے ہیں، ماں دروازے پہ ہے، گفتگو کر رہی ہے، کیا اس گھر میں آگ لگا دوں کہ جس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ ملعون کہتا ہے بھائی ہوا کرے، مجھے اس سے بحث نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ توجہ کریے، فاطمہ کہتی، باقاعدہ روایت ہے، کہتی تم ہمیں ہمارے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تمہیں ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں ہمارے حالت پہ چھوڑ دو۔ کہتا نہیں، جب تک علی کو باہر نہیں نکالو گے۔ توجہ کریے گا، اور ایک جملہ اور، میں عورتوں سے منہ نہیں رکھتا، اللہ یہ عورت ہے وہ جس کی آمد پہ پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں 3-4 وجہیں تھیں کہ فاطمہ کے اوپر حملہ نہ ہوتا۔ ایک تو خود پیغمبر کی بیٹی جس کا کلمہ پڑھتے ہو، اگر وہ سامنے ہو تو قطعاً پیچھے ہٹ جانا چاہیے، ایک وجہ۔ دوسرے خاتون ہے، عورت ہے، دنیا میں کوئی باغیرت آدمی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ 2، تیسرے تازہ جو یتیم ہوا ہو اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ فاطمہ بھی چند روز قبل یتیمہ ہوئی ہیں۔ چوتھا پڑھوں، جو عورت حاملہ ہوتی ہے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ چاروں چیزیں فاطمہ میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ، مجھے عورتوں سے بات نہیں کرنا ہے،
مگر فاطمہ کہتی ہے مگر علی نہیں آ سکتے، گھر میں آگ لگا دی گئی، بس لو عزیز و مسائل میں نے ختم کر دیا۔ آپ نے مسلسل سنا ہے ماں کے سارے سوال کی مجلس ہے، لہذا میں روایت کو اس گوشے سے اٹھا رہا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ جب ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور علی بن ابی طالب نے غسل دیا، علی چیخے، لوگوں نے وجہ پوچھی، علی بن ابی طالب نے وجہ بتائی کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھیں، اور اب کفن کے بعد فاطمہ زہرا زیر کفن ہیں، اور علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ بچے آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ماں کے سینے سے لپٹے ہوئے ہیں، مگر دو بھائی ہیں کہ جو پائتی کھڑے ہیں، اور دونوں کہتے ہیں اماں جا رہی ہو، جاؤ نانا کو ہمارا سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ ہم حسنین کو یتیم کر کے آئے ہیں۔ تو جیسے ہی لفظ یتیمی فاطمہ نے سنا، بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ آگے بڑھے، دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ بہت توجہ کیجئے گا، جو مقتل کی روایتیں ہیں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ اب فاطمہ زہرا کو علی بن ابی طالب نے شب کی تاریکی میں سپرد لحد کر دیا، فاطمہ کی قبر کا نشان مٹا دیا گیا۔ علی ایک جملہ کہتے ہوئے اٹھے ہیں، فاطمہ ان لوگوں نے تمہیں مجھ سے بہت جلدی چھین لیا۔ توجہ کیجئے گا، نشان قبر مٹا دیا گیا، زمانہ آگے بڑھ گیا۔ اب روایت سنیے، روایت کہتی ہے کہ زمانہ آگے بڑھتا گیا، کافی سال گزر گئے، مگر امام حسن علیہ السلام اکثر چھپ چھپ کے رویا کرتے تھے۔ بہت روئیے گا، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ اکثر چھپ چھپ کر کے رویا کرتے تھے، کافی بڑے ہو گئے تھے مگر رویا کرتے تھے، اتنا کہ بعض لوگوں نے دیکھا تو امام کو سمجھایا، جس میں نام جناب ابن عباس تک کا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ دیکھیے آپ بڑے بھائی ہیں، آپ اگر روئیں گے تو حسین کو کیسے سنبھالیں گے، زینب و ام کلثوم کو کیسے سنبھالیں گے، لہذا آپ برداشت کیجئے، آپ صبر کیجئے، اور ماشاءاللہ کافی بڑے ہو چکے ہیں، بہت پرانی بات ہے، کیوں اتنا روتے ہیں؟ بھائیوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ جملہ مصائب ہے پورا، بجملہ سنیں گے۔ امام حسن کیا کہتے ہیں؟ میں نے وہ دیکھا ہے جو حسین نے نہیں دیکھا، جو زینب و ام کلثوم نے نہیں دیکھا۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہی وہ شہزادہ تھا جو ماں کے ساتھ ساتھ دروازے کے قریب آیا تھا۔ کیا دیکھا یہ روایت میں کہیں نہیں ہے، مگر اب ایک دوسری روایت سن لیجئے، دونوں کو جوڑ لیجئے گا، بات ختم ہو رہی ہے۔ زمانہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ امیر المومنین شہید ہو گئے۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد حاکم شام سے امام حسن کی صلح ہونے کے بعد امام حسن مدینے آ چکے، یعنی 40 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ کافی جوان ہو چکے ہیں امام حسن، یعنی کافی عمر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد عالم یہ ہے، کیا دیکھا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو امام حسن بھولتے نہیں ہے؟ زمانہ حاکم شام کا ہے، حاکم شام مدینے آیا ہے، اور مدینے میں اس کا سفرہ بچھا ہے، لوگ چاہنے والے جٹے ہیں، عیش و عشرت کی محفل سجی ہوئی ہے۔ اس میں کچھ چاہنے والے نے کہا کہ انہیں حسن کو بھی بلاتے، کچھ ان کے باپ کی برائی کریں گے، انہیں شرمندگی ہوگی، مزہ لیا جائے گا۔ اس نے آدمی بھیجا امام حسن کو بلایا جائے، دربار لگا ہوا ہے، امام حسن داخل ہوئے، اے عزیزو، بھرے ہوئے دربار میں امام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کون کون ہے، ایک ایک کو دیکھتے جاتے ہیں۔ اچانک نگاہ مغیرہ کے اوپر پڑی، جیسے ہی مغیرہ پہ نگاہ پڑی، ایسا بے قابو ہوا میرا مولا، جھپٹ کے آگے بڑھے، ایک جملہ کہتے ہیں انت الذی ضربت امی فاطمہ، ارے تو وہی ہے نا جس نے میری ماں کو تماچے مارے تھے، اس قدر مارا تھا کہ میرے ماں لہو لہان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بارے ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والے محمد کی ذات ہم تیرا بھی خوشنود نہ ہو جائے۔ پروردگار جن مرحومہ کے سارے ثواب میں مجلس منعقد ہے، ان کے گناہوں کو بخش دے، انہیں جوار معصوم میں جگہ کرامت فرما۔ پروردگار حاضرین میں جو بھی مریض ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال اور پاکیزہ روزگار کا انتظام فرما۔
ہم سب کی آقا و مولا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے اعمال و سال میں شریک فرما۔ آپ حضرات ایک مرتبہ اور گزارش ہے سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور اس کا ثواب مرحومہ سیدہ حدیث النساء بنت سید علی نصیر مرحوم، اہلیہ ارشاد حسین مرحوم، ابن اولاد حسین مرحوم کی روح کو حصہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ Hussein. Ya Hussein.